بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ آمنہ کو یہ سعادت و اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ اپنے حسب و نسب، وقار و شرافت، حسن و جمال، سیرت و کردار میں اپنی مثال آپ تھیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی شادی کرنے کا ارادہ فرمایا تو کسی ایسے گھرانے کی جستجو میں لگے جو شریف، حسب و نسب اور عفت و پاک بازی میں ممتاز ہو۔ چنانچہ جب آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ وہب بن مناف کی صاحبزادی سیدہ آمنہ میں یہ تمام صفات موجود ہیں تو آپ کی تلاش اختتام پذیر ہوئی اور آپ نے حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ سے کروا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا اور ان سے عہد دیا کہ یہ نور پاک پشتون سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہے۔ چنانچہ وہ نور حضرت حوا کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا اور اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت مبارک میں پہنچ گیا اور آپ سے یہ نور ایام تشریق میں بروز جمعے حضرت آمنہ کے رحم مقدس میں منتقل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں پورے 9 ماہ تشریف فرما رہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے جیسے کہ حاملہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ دوران حمل آپ کو کوئی درد یا تکلیف محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی بے چینی و گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ایک رات سیدہ آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نیند اور اونگ کے درمیان تھی کہ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تو حاملہ ہے، تمام خلق کے بہترین شخص کے ساتھ، اور فرمایا کہ حمل کے ہر ماہ مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ تم کو بشارت ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابو قاسم ظاہر ہوں۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 ماہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت بروز پیر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی رات ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا جہاں منور ہو گیا، اور اس میں سے بصرہ کے بہلات دیکھے۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور اولاد نہ ہوئی، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سیدنا آمنہ کے شکل مبارک میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک ایسا جان کا حادثہ تھا جو کسی بھی بیوی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عظیم سانحے کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو آپ نے مدینے کا سفر اختیار فرمایا تاکہ اس جگہ کو دیکھ آئیں جہاں حضرت عبداللہ نے وصال فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہی کی ہوئی تھی کہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھی کہ مقام ابوا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور یوں اس صابر و شاکر عفیفہ طاہرہ خاتون نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ دین ابراہیمی پر تھیں، آپ کا دامن کبھی شرک و کفر سے داغدار نہ ہوا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ فرمایا اور اپنی امت میں داخل فرمایا تاکہ وہ درجہ صحابیات پر فائز ہو جائیں۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی وفات ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔